قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہمارے ہاں کیلنڈر والوں نے ایک حدیث مشہور کی ہوئی ہے، پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا۔ تو یہ تین دعائیں جو مختلف عشرے کی بنا دی گئی ہیں، سنت نبوی سے یہ اس طرح تقسیم ثابت نہیں ہے۔ پورا مہینہ اللہ کی رحمت کا ہے، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اور پورا مہینہ اللہ سے جنت مانگنے کا بھی ہے۔ تو ساری دعائیں مانگیں، سارے پورے رمضان میں مانگیں، کوئی تقسیم نہیں ہے کہ پہلے 10 دن میں یہ مانگنی ہے تو دوسرے 10 دن میں یہ مانگنی ہے۔ ایسی کوئی تقسیم سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو دعا بھی مانگنا چاہیں، پورا رمضان جب مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ بزرگ مجھے ابھی کہہ رہے تھے جی وطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ وطر پڑھنے کے کئی طریقے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، اور کچھ طریقہ ایک ہم نے اپنے پاس سے بنایا وہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ آ کر تراویح پڑھتے ہیں تو وطر بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھ کر جائیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا، پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر نفل آپ نے وطر پڑھ لی اور صبح کو سحری کے ٹائم جاگ آ گئی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ 2-4 نفل اور پڑھ لوں، تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وطروں کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور جو احباب وطر چھوڑ دیتے ہیں کہ صبح پڑھیں گے، تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو بندہ جس کو پکا یقین ہو کہ اس نے سحری کے ٹائم اٹھ کے نفل پڑھنے ہیں تو وہ رات کو وطر نہ پڑھے، اور وہ صبح اٹھ کر جتنے نفل پڑھنا چاہے پڑھنے کے بعد اینڈ پر وطر پڑھے۔ اب وطر کتنے ہیں؟ وطر 1 ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی پڑھے ہیں۔ البتہ 3 وطروں کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور پھر 1 رکعت وطر پڑھیں جس میں آپ قنوت کی دعا بھی پڑھیں گے اور پھر اینڈ پر سلام پھیریں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ تینوں کٹھے پڑھیں، لیکن پھر درمیان میں درمیانی تشہد نہیں بیٹھیں گے 2 رکعت کے بعد۔ نماز مغرب کی طرح وطر پڑھنا غلط ہے۔ جس طرح نماز مغرب پڑھتے ہیں اسی طرح 3 وطر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ 3 وطر پڑھو تو درمیانہ تشہد بیٹھے بغیر اٹھ جاؤ، اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد ہی سلام پھیرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا